السلام علیکم، میں اصغر علی بلتستانی۔ سامعین محترم، امیر مختار ثقفی تاریخ اسلام کے ان چند حکمرانوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور کربلا میں حسین علیہ السلام کی شہادت کا بدلہ لیا۔ ناظرین، مختار ثقفی یکم ہجری کو طائف میں پیدا ہوئے، مگر آپ کی پرورش مدینہ میں ہوئی۔ آپ کا نام مختار و کنیت ابو اسحاق تھی۔ آپ کا تعلق بنو حوازن کے قبیلے ثقیف سے تھا، اس لیے انہیں مختار ثقفی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو عبیدہ ثقفی تھا، جنہیں حضرت عمر نے عراق کی ایک مہم میں سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، جہاں وہ شہید ہوئے۔ مختار ثقفی کا شمار ان عظیم مہربان اہل بیت میں کیا جاتا ہے جن کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ مختار ثقفی کے بچپن میں ایک بار حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آپ کو زیر کو دانا کہہ کر پیار کیا اور فرمایا، یہ میرے حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ کئی سال بعد آپ نے سینکڑوں قاتلان حسین کو قتل کیا۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ مختار ثقفی اہل بیت سے محبت کے جرم میں عبید اللہ بن زیاد کی قید میں تھے کہ جس طرح واقعہ کربلا سے کچھ وقت پیشتر محبان اہل بیت کو قید کر دیا گیا تھا۔ تاریخ میں ان قیدیوں کی تعداد 3 لاکھ بتائی گئی ہے، یعنی کہ کوفہ کے ان تمام افراد کو قید کر دیا گیا جو محبان اہل بیت میں تھے۔ اس کے بدلے عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ ایسے دین فروش افراد کے ہاتھ میں دے دیا تھا جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے بھیجے ہوئے خاص سفیر اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تنہا کر دیا۔ یوں انہیں حالت مظلومیت میں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، مختار باہر کے واقعات سے بے خبر اس بات کی توقع لگائے ہوئے تھے کہ آقا امام حسین علیہ السلام کی آمد کے ساتھ ہی یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی، مگر اس کے برعکس امیر مختار کو امام حسین علیہ السلام کی عالم مظلومیت میں شہید ہونے کی خبر ملی تو مختار کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہوئی اہل بیت کی محبت نے آپ کو مجبور کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلان کے ناپاک وجود کو زمین سے پاک کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ابن زیاد اپنی خواہش کے باوجود ممکنہ سیاسی اور دیگر وجوہات کی بنا پر مختار ثقفی کو قتل نہ کرا سکا، اور بالآخر آپ ابن زیاد کی قید سے رہا ہو گئے۔ ناظرین، واقعات کربلا سے آگاہی کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی، قاتلان شہدائے کربلا کا بدلہ لیں گے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مختار ثقفی نے عبداللہ بن زبیر کے خروج میں ان کا ساتھ دیا۔ مگر جب عبداللہ بن زبیر نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کر لی تو مختار اور عبداللہ کے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہو گئے، اور اسی بنا پر مختار ثقفی مدینہ چھوڑ کر کوفہ چلے گئے اور وہاں جا کر اپنی تحریک کو منظم کیا۔ اپنی ایک سپاہ بنانے کے بعد سن 685 میں عبید اللہ بن زیاد کے خلاف کوفہ میں خروج کیا۔ اس وقت مختار کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر بھی مل گئے، جو کہ ایک مشہور جنگجو تھے اور علی علیہ السلام کے سپہ سالار مالک اشتر کے بیٹے تھے، اور ان کے پاس بھی اپنی کچھ فوج موجود تھی جس کو انہوں نے مختار ثقفی کی سربراہی میں دے دیا۔ سب سے پہلے مختار اور ابراہیم نے مل کر بصرہ اور کوفہ میں خوب جنگ کی اور بے شمار قاتلان شہدائے کربلا سے بدلہ لیا، جن میں شمر بھی شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جسم سے الگ کر کے نیزے پر دمشق بھجوایا تھا، اور ہرملہ بھی شامل تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے 6 ماہ کے بیٹے شہزادہ علی اصغر کو تیر سے شہید کیا تھا۔ اس کے علاوہ عمر ابن سعد، ثنا بن انس اور ابن زیاد وغیرہ ان میں شامل تھے، جن کو ابراہیم اور مختار ثقفی نے قتل کیا۔ اور جب امیر مختار نے عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے سر کاٹ کر امام زین العابدین کی خدمت میں بھیجے تو سر دیکھ کر امام نے اہل بیت کو سوگ ختم کرنے کا کہا اور ساتھ ہی امیر مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینوں کو کہا کہ مختار کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا۔ ناظرین، تمام قاتلان امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد مختار ثقفی اور عبداللہ بن زبیر میں جو اختلاف چل رہا تھا وہ شدت اختیار کر گیا۔ اس کے باعث شدید جنگ ہوئی، اور دوسری طرف بنو امیہ کا اقتدار ان سے نواسہ رسول سے دشمنی
اور ان کے خون سے ہاتھ رنگے ہونے کے سبب ان سے چھن گئے، اور اس کے ساتھ مختار کی دشمنی نے بنو امیہ نے آپ کے خلاف نت نئی خود ساختہ باتیں مشہور کر دی، اور آخرکار ان باتوں نے اپنا کام کر دیا، اور اس کے سبب عبداللہ بن زبیر کے بھائی موصب ابن زبیر کے حکم پر مختار ثقفی کو سن 687 میں مسجد کوفہ میں قتل کرا دیا گیا۔ یہ 15 رمضان 67 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد مختار ثقفی کے خاندان میں سے اکثر افراد کو بھی قتل کرا دیا گیا۔ ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی۔ بشیر بن نعمان انصاری ابن زیاد سے پہلے کوفہ کے گورنر تھے۔ ان کی وہ بیوی اس وقت مدائن میں رہتی تھی اور موصب بن زبیر کے حکم سے ہی اسے قتل کیا گیا تھا، جبکہ کوفہ میں رہنے والی مختار ثقفی کی دوسری بیوی ناریہ بنت سمرہ بنت جندب کو موصب بن زبیر نے معاف کر دیا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔